بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں کتاب التوحید کی اہمیت اور اس کے مؤلف کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب نے بہت سے بگڑے ہوئوں کو راستہ دکھایا ہے، بہت سے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا ذریعہ بنی ہے، اور اسی طرح سے اس کے مؤلف رحمہ اللہ، جن کا نام شیخ محمد بن عبد الوہاب ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی مشقتیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اور اپنے اطراف میں جو شرکیہ چیزیں اور بدعی یا خرافاتی چیزیں جو انہوں نے دیکھی ہیں، ان تمام چیزوں سے بیزار ہو کر کے یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ گویا بتوں کی پوجا، شجر حجر، پیر پرستی، شخصیت پرستی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے دور میں پائی جاتی تھیں۔ ان تمام چیزوں سے بیزار ہو کر کے انہوں نے یہ کتاب، جس کا نام کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، تصنیف فرمائی۔ ان کی وفات 1206 ہجری میں، گویا یہ 13ویں صدی کے عالم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 13ویں صدی کے عالم ہیں۔ اپنی کتاب کا آغاز انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکمت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے؟ دو باتیں غور کرنے پر معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے۔ آپ سورہ فاتحہ جب پڑھیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، مکاتیب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک اور شاہان کو، بادشاہوں کو آپ نے جو خطوط روانہ کیے تھے، ارسال کیے تھے، ان خطوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے شاہ ہرقل کو جو خط روانہ کیا تھا، اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش نظر تھا، اور اللہ کی مقدس کتاب کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا۔ اس وجہ سے انہوں نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا ہے۔ لفظ بسم اللہ پر اگر غور کریں تو اس میں اللہ رب العالمین کے 3 نام آتے ہیں: اللہ، رحمان اور رحیم۔ لفظ اللہ اور اس سے پہلے با ہے، پھر اسم ہے۔ با کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے۔ بسم اللہ میں جو با ہے وہ حرف جار ہے، اور
اپنے مجرور سے متعلق ہوتا، جار مجرور مل کر کے گرامر کے اندر متعلق ہوتا ہے کسی محذوف فعل کے یا محذوف اسم کے. تو بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک اس کے اندر اختلاف ہے. بعض لوگ فعل محذوف مانتے ہیں اور بعض لوگ اسم محذوف مانتے ہیں. دونوں کے اعتبار سے الگ الگ معانی بھی اس کے ہوتے ہیں. اللہ یہ الہ سے مشتق، الہ سے مشتق، اور الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود کے. آپ لوگ قریب آ جائیے. الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود کے، اور معبود حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، اس سے بڑا نام کوئی نہیں ہے. نحو کے بہت بڑے امام سیبویہ ہیں، انہوں نے کہا سب سے بڑا معرفہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. لفظ اللہ سب سے بڑا معرفہ ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں، آیت الکرسی کھولیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہ جتنے بھی آ رہے ہیں، اللہ لا الہ، اللہ الحی، اللہ القیوم، اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لہ ما فی السماوات والارض وما فی الارض، اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. سب کے سامنے اللہ اللہ آپ جوڑتے جائیں. اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں آپ پڑھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام. کون ہے السلام؟ الملک کون ہے؟ اللہ الملک، اللہ القدوس، اللہ السلام، اللہ المہیمن، اللہ العزیز، اللہ الجبار، اللہ المتکبر. یہ سب اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. تو اسم اعظم ہے. یہ نام جو ہے اللہ رب العالمین کا، یعنی لفظ اللہ، کوئی اپنا نام اللہ کے علاوہ رکھ نہیں سکتا ہے. صرف اللہ کے لیے مناسب اور زیبا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام اللہ رکھے. اگر کسی کو یہ نام رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ آگے ایڈ کرنا پڑے گا. عبداللہ، اللہ کا بندہ. وہ اپنے آپ کو صرف اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، تو عبداللہ کہنا پڑے گا اسے. الہ سے مشتق ہے، معبود صرف اللہ ہے، اس لیے اسے آگے ایڈ کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، گویا اپنے آپ کو اللہ سے چھوٹا کرے وہ. تو اللہ رب العالمین کا یہ نام، اس نام کے ہم محتاج ہیں. ہمیں کوئی دکھ اور پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی مصیبت دور کرنے والا ہے. ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی یہ چیز دینے والا ہے. اسی طرح سے ہر مخلوق اللہ رب العالمین کے محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم اللہ کے، تم فقیر ہو. واللہ هو الغنی، اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. لوگ محتاج ہیں، اللہ غنی ہے. تو اللہ رب العالمین کا یہ نام اسم اعظم ہے. اسی نام کے ذریعے سے اسی نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لپٹے ہوئے ہیں، سمٹے ہوئے ہیں. اور یہی نام تمام صفتوں کے نکلنے کا محور اور مرکز ہے. اسی نام سے سارے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات نکل رہے ہیں. گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے اہم نام ہے لفظ اللہ. اس کے بعد دوسرا جو نام آیا ہے الرحمن اور الرحیم. لفظ رحمان اور لفظ رحیم، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ الرحمن اور الرحیم یہ رحمت سے ماخوذ ہے. اللہ یہ الہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی معبود کے ہیں، اور الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں اور صفت بھی ہیں. دونوں صفت بھی ہیں، نام بھی ہیں اور صفت بھی ہیں. تو رحمان اور رحیم یہ رحمت سے ماخوذ ہے. البتہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان رحیم کی بنسبت رحمان کے اندر زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. رحمان کے اندر رحیم کی بنسبت مبالغہ آرائی پائی جاتی ہے، یعنی رحمان کے اندر زیادہ رحم کا مادہ ہے.
बनिस्बत रहीम के, वरना दोनों रहमत से माखूज है। और इसी सिलसिले में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रहमान और रहीम दो इस्म हैं, इनमें रिक्कत और रहमत का माना पाया जाता है रहमान और रहीम के अंदर, और एक इस्म दूसरे इस्म की बनिस्बत ज्यादा रहमत को मुश्तमिल है। तो अभी मैंने बताया कि रहमान, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, कि रहमान के अंदर ज्यादा मुबालगा है, ज्यादा रहमत मुश्तमिल है रहमान के अंदर। और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिफत रहमान में जो रहमत है उसका तकाजा ये है कि जब भी उससे मांगा जाए वो अता फरमाएगा। जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। रहमान के अंदर ये सिफत पाई जाती है, ये तकाजा रहमान का। और रहीम में जो रहमत है उसका तकाजा ये है कि अगर उससे ना मांगा जाए तो नाराज हो जाएगा। अगर अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाए। और बाज़ उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि रहमान से जो रहमत मुस्तफाद होती है वो सबके लिए आम है, यानी रहमान के अंदर मुबालगा ज्यादा है बनिस्बत रहीम के। इसकी दलीलें हैं ये सब कि रहमान के अंदर जो रहमत मुस्तफाद होती है वो तमाम लोगों के लिए आम है। अल्लाह ताला देखिए काफिरों पर भी रहम करता है, मुशरिकों पर भी रहम करता है, गुनहगारों पर भी रहम करता है, बेनमाजियों पर भी रहम करता है, दे रहा है खाना पानी उन्हें भी, औलाद से उन्हें भी नवाज रहा है, नौकरियां उन्हें भी अता फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और रहीम जो है ये आम है, इसीलिए कहा जाता है रहमान दुनिया व रहीमुन फिल आखिरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है दुनिया के अंदर, यानी रहमान की जो सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर रहम करता है। ये रहम सिर्फ दुनिया के अंदर खास आम है। लेकिन रहीमुन फिल आखिरा किसके लिए अल्लाह ताला रहीम होगा आखिरत में? किसके लिए? सिर्फ मोमिनीन के लिए। आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ मोमिनों पर रहम फरमाएगा, मुशरिकों पर नहीं, काफिरों पर नहीं, और इसी तरह से गुनहगारों पर नहीं, मोमिनों पर रहम होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में मोमिनों पर रहम फरमाएगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम बातों से हटकर बड़ी कीमती बात बयान फरमाई है। वो फरमाते हैं कि रहमान और रहीम का फर्क बयान करते हुए लिखते हैं कि लफ्ज़ रहमान उस सिफत पर दलालत करता है जो अल्लाह ताला के साथ कायम है, अल्लाह के साथ कायम है, और लफ्ज़ रहीम उस सिफत पर दलालत है जो फ़िअलन अपनी मखलूक पर करता है। रहमान अल्लाह ताला के साथ कायम है और उस तकाजा ये है कि अल्लाह ताला रहम करे अपनी मखलूक पर, जो रहीम दलालत करती है। इन्नल्लाह, कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। जब अल्लाह ताला रहम करता है, इसलिए जहां भी देखेंगे आप कुरान मजीद पढ़ते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल करने वाला है, बंदों पर रहम करने वाला है, तव्वाबुर रहीम आता है। तो ये फेल है अल्लाह ताला का। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब रहम करता है तो रहीम से उसे बयान किया जाता है। तो रहमान के अंदर रहमान की जो सिफत है अल्लाह के साथ कायम है, और रहीम के अंदर जो सिफत है वो फेल है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह रहम करता है, उसकी दलील है। तो ये दोनों नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के अंदर आ गए हैं। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह कहते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम पढ़ते हैं, कुछ लिखना होता है तो हम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखते हैं, कुछ पढ़ना होता है तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम पढ़ते हैं। बाज लोग वजू बनाते वक्त में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं, खाना खाते वक्त में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं, या कोई भी काम शुरू करना हो तो बिस्मिल्लाह के साथ अर्रहमान और अर्रहीम का इजाफा करते हैं। ये अमल साबित नहीं है। बिस्मिल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, ये तीनों जो नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के, ये यानी मुकम्मल बिस्मिल्लाह सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत के वक्त या कुछ लिखते और पढ़ते वक्त में आप करेंगे। बाकी सारे काम जो भी आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आप।
الرحمن اور الرحیم نہیں پڑھیں گے. کھانا کھانا شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں پڑھیں گے, صرف بسم اللہ پڑھیں گے آپ. تو یہ غلطی بعض لوگوں سے صادر ہوتی ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی بھی اصلاح ضروری ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. اس کا مقصد بتایا گیا, 2 مقصد, کہ اللہ کی کتاب کا آغاز بھی اسی مقدس کلمات کے ذریعے سے ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خط و کتابت کہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے. لکھنا شروع کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو معلوم یہ ہوا کہ لکھتے اور پڑھتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت حاصل ہو. دوسری بات, مؤلف رحمہ اللہ نے اس مقدمے کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے. کتاب کھولیے. توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان تمام کتابوں میں توحید جڑ ہے, بیس. اگر عبادت توحید سے خالی ہو تو پھر وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے, آرزو رکھتا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے, قرآن اور حدیث کے مطابق وہ عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو اگر شرک کر رہا ہے, توحید نہیں ہے, تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ تمام عبادات کے اندر توحید ضروری ہے. بغیر توحید کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی, اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت سورہ زاریات سے انہوں نے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس کے اندر اس آیت میں اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا, اس کی حکمت واضح ہوتی ہے. کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں کو؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ بعض اسلاف نے اس کی تفسیر کی إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ, اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر کیا ہے؟ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ, توحید کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور توحید ہی عبادت ہے, توحید ہی عبادت ہے. توحید اگر نہیں ہے عبادت کے اندر تو وہ عبادت نہیں ہے. اس لیے اپنی عبادتوں کے اندر شرک سے بچا جائے. عبادتوں میں شرک کیا آتا ہے؟ ریا, دکھاوا, اخلاص کا نہ پایا جانا. نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں, دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ان نمازیوں پر ویل ہے, تباہی ہے, جو لوگ سستی کے ساتھ یا جو لوگ نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اور جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. دکھاوے کی نماز, تو دکھاوا یہ ریا ہے اور ریا شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا, دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا, یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ شامل ہو وہ شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا جناتوں اور انسانوں کو؟ کیا حکمت ہے؟ توحید. توحید حکمت ہے یہ. لیعبدون, اللہ کی عبادت کریں, صرف اللہ کی عبادت کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے اس کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں. نہیں, شرک ہے. ہم تیری بھی نہیں, ہم تیری ہی, only one for you, صرف تیرے لیے
only for you, صرف تیرے لیے ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بھی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے بھی نہیں، اس میں غیر شامل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جنات و انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ توحید کے لیے پیدا کیا. اپنی عبادت صرف تنہا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے درگاہوں پر سجدے کر رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے مردوں کو رکوع کر رہے ہیں، ان کا طواف کر رہے ہیں، ان کی نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اپنی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اگر ہم شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم مردود ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم گنہگار ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہم جنت سے محروم ہوں گے. لہٰذا اپنے آپ کو شرک سے بچانا چاہیے. توحید ہی تمام عبادات کی بنیاد ہے. اس کی وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی آیت کریمہ درج فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. جب بھی امت گمراہی پر پڑی ہے، شرک کی دلدل میں پھنسی ہے، ہر امت کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا ہے. فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ، اس رسول کو پیغام کیا دیا ہے کہ وہ لوگوں کو پیغام سنائے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو، طاغوت کی عبادت سے بچو. یہ آیت کریمہ اس پر اگر ہم غور کریں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ حکمت معلوم ہو گئی. کیوں پیدا کیا ہے؟ محض اپنی عبادت کے لیے، توحید کے لیے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، بھول چوک کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے. اسے کس بات کا ایگریمنٹ لیا گیا اس سے بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام سے ایگریمنٹ لیا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے اقرار کیا ہے بلا، لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. ہم غیروں کو اپنا رب سمجھ رکھے ہیں، غیروں کو اپنا معبود سمجھ رکھے ہیں. اسی کو یاد دلانے کے لیے، اسی پیغام کی تذکیر کی خاطر اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ، رسولوں کا ایک تانتا دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تمام رسولوں نے یہی کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تمام رسولوں نے یہی کہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو. دیکھیے، طاغوت سے بچے بغیر توحید کا پایا جانا ناممکن ہے. جب تک طاغوت کی عبادت سے نہیں بچیں گے تب تک ہم موحد نہیں ہو سکتے. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت یہ فعلوت کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا. ہر وہ معبود متبوع جسے انسان اس کی حد سے آگے بڑھا دے، ہر وہ چیز شامل ہے. انسان بھی شامل ہے، چیز بھی اس کے اندر شامل ہے. انسانوں میں نبی، ولی، پیر، بزرگ، یہ سب آتے ہیں. چیزوں کے اندر پتھر، درخت یا سورج، چاند، جتنی بھی چیزیں ہیں جس کی عبادت کی جا رہی ہے، ہر وہ معبود متبوع جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اسے طاغوت کہا جاتا ہے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل شیء عبد من دون اللہ فہو طاغوت. ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. اپنے نفس کی ہم پرستش کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے تو گویا ہم طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے طاغوت کا عام سا مفہوم دیا ہے، طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں. طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں. گویا اللہ کو چھوڑ کر کے آپ اگر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی درخت کی، کسی پتھر کی، سورج اور چاند کی، یا اسی طرح سے کسی انسان کی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، پیر ہو، یا اور پہنچی ہوئی شخصیت ہو، اس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے،
تو گویا شیطان نے ہی تو یہ اس کام کا وعدہ لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے بہکانے کے لیے، تو شیطان کی عبادت ہو گئی ہے۔ طاغوت کے معنی شیطان کے ہوئے، تو ہر وہ چیز جس کو حد سے آگے بڑھا دیا جائے، اللہ کی حد سے آگے، اللہ تعالیٰ کو جو حق دینا تھا وہ حق اللہ کو نہ دے کر کے غیر اللہ کو ہم دے دیں، یہی تو طاغوت۔ اسی سے بچانے کے خاطر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے۔ ہر نبی کی دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے، ہر نبی کی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اور ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لا الہ الا اللہ۔ کیسے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو لا الہ الا اللہ میں بھی تو یہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی سچا معبود۔ صرف معبود ترجمہ نہیں کریں گے، نہیں ہے کوئی معبود ترجمہ نہیں کریں گے اس کا، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، سچا معبود سوائے اللہ۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں کی پوجا کرتے ہیں، تصویروں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے؟ معبود نہیں ہے جسے لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھا ہے۔ اس لیے اس کا جب ترجمہ کریں گے تو لا الہ الا اللہ ای لا معبود بحق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ یہ معبود اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تو ہے معبود، لیکن کیا سچے ہیں؟ نہیں، باطل معبود ہے یہ سب، اپنے بنائے ہوئے اپنے من کے معبود ہے یہ سب، ہم نے اپنے طور پر بنا رکھا ہے۔ سچا معبود اللہ رب العالمین، لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ ہوگا لا الہ الا اللہ کا۔ تو اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، لا الہ نفی ہے، نیگیٹو سینٹینس ہے، الا اللہ پوزیٹیو ہے۔ تو دو ارکان ہو جاتے ہیں اس کے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں؟ دو ارکان ہیں، ایک نفی ہے اور ایک اثبات۔ اور یہی چیز ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت میں بھی، اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ قرآن مجید میں کیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط چیز کو تھام رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو، اللہ کے رسول نے کہا مشرکوں سے، کافروں سے، ما أعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ گویا مشرکوں کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، ان کے معبود ہو، اللہ کے رسول نے انکار کیا ہے۔ تو جب تک طاغوت کا انکار نہیں کریں گے تب تک توحید کے اندر آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے طاغوت کا انکار بہت ضروری ہے۔ ان اعبدوا اللہ، معبود، اور اوپر والی آیت میں آیا الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، معبود ہے اللہ، اپنی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہوتے ہیں لغوی طور پر، عبادت کے معنی ہے عاجزی اور انکساری کے، اور اگر اس عاجزی اور انکساری میں محبت پائی جائے، محبت، ڈر، خوف پایا جائے، کسی کی محبت آ جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ انسان سے بھی محبت کرتا ہے، عاجزی انکساری دکھاتا ہے، تو اس کی سمجھ لیجئے ایک طرح سے عبادت کر رہا، کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن یہی محبت اللہ رب العالمین کے لیے اگر آ جاتی ہے، اللہ کی عبادتوں کے اندر آ جاتی ہے، تو شرعی طور پر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو اگر عبادت کے اندر محبت اور خوف آ جائے، عاجزی اور انکساری کے اندر اگر محبت اور خوف آ جاتا ہے تو شرعی طور پر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
عبادت کا مفہوم بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا ہے، بہت بہترین تعریف کی ہے انہوں نے عبادت کی، کہ ایسے انسان کے ایسے تمام ظاہری باطنی اقوال اور افعال جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو، تمام ظاہری اقوال افعال، جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں، روزہ، نماز، بات چیت، جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارے اقوال ہوں یا افعال ہوں، جو بھی ظاہری ہیں، انسان کے تمام اقوال افعال، ظاہری اقوال اور افعال جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہوں، ان تمام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کئی باتیں آ گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے تمام ظاہری اقوال اور افعال جو اللہ کو محبوب اور پسند ہو عبادت ہے، یعنی اللہ کو اگر پسند نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، ہم اپنے طور پر کرتے رہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح عبادت ہے۔ تو عمل صالح کس کے بتانے کے مطابق آپ کریں گے؟ عمل صالح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس تعریف کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ زندگی کا ہر گوشہ جو دین کے مطابق ہو عبادت کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ دین کے مطابق ہونا چاہیے، اور دین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ تو اگر ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی عمل دین کے مطابق گزر رہا ہے تو سمجھ لیجئے عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ اگر آدمی ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو عبادت ہے، صدقہ ہے اس کے لیے، ثواب ہے اس کے لیے، عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے تفریح بھی ہے اور دوسری طرف سے ثواب کا ذریعہ بھی بن گیا، کیونکہ عبادت ہو گئی ہے، صدقہ ہو گیا۔ یہ اگر دین کے مطابق ہم اسے انجام دیتے ہیں تو، دین کے مطابق نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، تو چاہے جتنے اچھے انداز میں وہ کیا جائے وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی کیا تعریف بیان کی کہ انسان کے تمام ظاہری اقوال افعال جو اللہ کو محبوب اور پسند ہو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو اللہ کو پسند ہے ہم وہ کریں، جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اجتناب کریں۔ اور توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے سورہ اسراء کی آیت کریمہ پیش فرمائی اور کہا، اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کے معنی یہاں پر فیصلہ کے، امر کے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اسی کی عبادت کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آیت کریمہ سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی اپنی عبادت کا ہی حکم دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور جب اللہ فیصلہ کر دے تو ہم اس فیصلے کو ٹال سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین جس چیز کا فیصلہ فرما دے کیا ہم اس سے ہٹ سکتے ہیں، اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ گویا اللہ کے فیصلے کی مخالفت کرنے والا خسارے میں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا خسارے کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں، جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ کیوں یہ حکم ہے اس طرح سے؟ ایسا کیوں ہے قرآن مجید کے اندر؟ اس وجہ سے کہ والدین کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی رب ہے، اس کا جب حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو والدین ہمارے مجازی رب ہیں۔ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہمیں لانے کا ذریعہ ہے، والدین پیٹ میں رکھنے کے، پالنے کے، پیدا کرنے کے، اور اسی طرح سے ہمارے دکھ درد تکلیف بھوک پیاس ان تمام چیزوں کے خیال کرنے کا ذریعہ ہے والدین۔ تو یہ مجازی رب ہیں، حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے
اگر کسی کا حق اللہ رب العالمین کے بعد ہے حسن سلوک کا، حسن سلوک کا مطلب اطاعت اور فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو تم انہیں اف نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکی مت دو، ڈانٹو مت انہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے نرمی سے ادب سے بات کرو، وخفض لہما جناح الذل، چوتھا مرحلہ بیان فرمایا بات کرتے وقت تمہارا سینہ تنا ہوا نہ ہو، تمہاری انگلی ان کی طرف اٹھ نہ رہی ہو، تمہارا لہجہ سخت نہ ہو، وخفض لہما جناح الذل، ان کے ساتھ تمہارے بازو جھکے ہوئے ہوں ان کے سامنے۔ اور پھر پانچویں چیز بیان فرمائی کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مت سمجھو کہ ہم نے اپنے ابا کا، اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے حق میں دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ والدین کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تیری ماں۔ پھر کہا ثم من، کہا امک، کہا ثم من، کہا امک، 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، پھر کون، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک میں ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ماں کا زیادہ خیال رکھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماں طبیعت کے حساب سے نرم ہوتی ہے۔ ماں نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے باپ سے زیادہ مشقت کی ہے، باپ ان چیزوں کے اندر شامل نہیں ہے، دودھ پلانے میں، پیدا کرنے میں، پیٹ میں رکھنے میں ماں شامل نہیں ہے، اس لیے باپ سے زیادہ وہاں ماں کا خیال رکھنا ہے، لیکن باپ کی خدمت میں بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ماں کو لے اڑتے ہیں اور باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک آپ دروازہ پار نہیں کریں گے تب تک جنت میں جا نہیں سکتے ہیں، تو باپ کو آپ نظر انداز مت کیجئے، اگنور مت کیجئے، آپ دونوں کے حق، دونوں کی خدمت کریں، لیکن ماں کا زیادہ خیال کریں، کیونکہ ماں پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، شوہر کو بھی سنبھالنا ہے، دونوں کو سنبھالنا ہے، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ طبیعت کی نرم بھی ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ تو ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ اور ایک آیت کریمہ سورہ نساء کی، توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے، اس کی وضاحت کے خاطر یا اس بات کو مزید موقت کرنے کی خاطر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی آیت بیان فرمائی، اور اس آیت کریمہ کے اندر، اس آیت کریمہ کا نام آیت الحقوق ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا نام کیا ہے؟ آیت الحقوق ہے۔ 10 حقوق کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 36، اس آیت کریمہ کا نام آیت الحقوق ہے۔ 10 حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی تم لوگ عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی کا مفہوم اسی طرح کی ایک آیت کریمہ سورہ انعام کی بھی ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی، اتلو میں تلاوت کروں، ما حرم ربکم علیکم تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کی ہے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ کیا حرام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو گنایا، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ تشرکو بہ شیئا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو شیئا کا لفظ ہے اس پر غور کیجئے تھوڑا سا۔
عربی گرامر کے حساب سے یہ نکرہ ہے، شیئن، اور نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کامن ناؤن ہے یہ۔ ایک ہوتا ہے انگلش، ہر لینگویج کے اندر ہوتا ہے پراپر ناؤن، کامن ناؤن، تو یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ کا مطلب کامن ناؤن، اور کامن چیز کامن ہوتی ہے۔ اس شیئن کے اندر ہر وہ شیء داخل ہے جسے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ اب جب یہ شیئن شیء ہے، چیز ہے، تو معبود کیسے بن گئی ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ جب یہ چیز ہے تو معبود کیسے بن جاتی ہے؟ جیسے پتھر، شجر، اور اسی طرح سے سورج، چاند شیء ہے، شیء مخلوق ہے، مخلوق معبود کیسے بن گئی؟ اسی لیے کہا اللہ تشرکو بہ شیئن، کسی بھی چیز کو تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، کسی بھی چیز کو، نبیوں تک کو نہیں ٹھہراؤ، ولیوں کو، پیروں کو، کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو شیئن کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا، کامن ورڈ ہے، کامن ناؤن ہے یہ، اور کامن ناؤن کامن چیز کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس سے بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے، پہلی بات جو اللہ نے بیان فرمائی ہے حرام چیزوں میں سے وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئن، تم اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کے متعلق بڑی بہترین بات بیان فرمائی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ مہر لگی ہوئی وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہو، وہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لے۔ 3 آیتیں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے 153 تک 3 آیتیں وہ تلاوت کر لیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ آیت کریمہ یہاں سے لے کر کے لعلکم تتقون 53 تک، یہ 3 آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر 10 وصیتیں ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا سے وصاکم کا لفظ محذوف ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ کیا وصیت کر رہا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وصیت، ہمارے والد صاحب کوئی وصیت کر کے مر جائیں تو ہم گرہ لگا کر کے رکھ لیتے ہیں کہ ابا حضور ہمارے فرما گئے تھے، ہمارے بڑے فرما گئے ہیں، لیکن اللہ کی وصیت ہم بھول گئے۔ 10 وصیتیں کیا ہیں؟ 10 وصیتیں، تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کے بعد والدین کا تذکرہ آ گیا ہے۔ دوسرا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ اولاد کو جس کو مار دیا ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد یا پیٹ میں ہی جس کو مار دے رہے ہو، اس کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، اور بعض آیتوں میں ہے کہ ان کو بھی اور تم کو بھی، دونوں کو روزی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اولاد ہماری روزی کا ذریعہ بھی ہے، جسے ہم پیٹ میں ہی مار دے رہے ہیں۔ آج دیکھیے طرح طرح کے طریقے لوگ اختیار کر رہے ہیں اولاد کو مارنے کے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے ان چیزوں پر؟ ٹکڑا ٹکڑا، آپ اپنے بچے کو قینچیوں سے نہیں کاٹ پائیں گے، لیکن جو ڈاکٹر ابارشن کے وقت قینچیوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے، اس کیفیت پر غور کیجیے۔ آپ اپنی اولاد کو گویا قینچیوں سے کٹوانا منظور کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے، کس وجہ سے؟ مفلسی کے ڈر سے۔ صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی، گویا جب تم کو روزی مل رہی تو ان کو روزی نہیں ملے گی۔ جیسے تمہارا رب ہے، رازق ہے وہ، ویسے تمہاری اولاد کا بھی وہ روزی رسا ہے، کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور چوتھی چیز، بے حیائی کے کام ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، بے حیائی کا، کسی بھی طرح کی بے حیائی ہو ان کے قریب نہ جاؤ تم۔ اور 5ویں وصیت جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جانوں کی حفاظت فرمائی، اسے قتل نہ کرو مگر حق اور جائز طریقے سے۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ قصاص کے طور پر، قصاص کے طور پر اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تو اسے قتل کر سکتے ہیں، ورنہ ناحق کسی کا قتل نہ کرو، کیونکہ کسی انسان کا قتل کرنا، کسی ایک انسان کا قتل کرنا، قتل الناس جمیعا، سارے انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف، ناحق کسی کا قتل نہ کرو۔
اللہ رب العالمین نے تمہیں ان باتوں کی وصیت یعنی ہدایت کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تعقلون. یہ جملہ یاد رکھیے گا, لعلکم تعقلون. آگے اللہ نے کہا ولا تقربوا مال الیتیم, تم یتیم کے مالوں کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو. یعنی یتیم کا مال ضائع ہونے کا خدشہ ہے, یتیم کے مال کا تم ان کے وارث ہو, نگراں ہو, سرپرست ہو تو اس کے مال کی حفاظت کر لو, یہ جائز ہے. اس کے بعد جب اس کو شعور آ جائے تو اسے اس کا مال واپس کر دو. ہتھیا مت لو کہ تمہارے بچپنے میں اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا تو یہ مال ضائع ہو جاتا بول کر کے اس میں سے آدھا کاٹ مت لو, ڈنڈی مت مارو. اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لائق بنایا تھا, تم نے اس کے مال کی حفاظت کی ہے, تمہارا فرض تھا وہاں پر, فرض تھا وہاں پر. یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے, جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا مال اسے واپس کر دو. جب تک جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا ہے تب تک تم اس کے مال کو رکھ سکتے ہو, استعمال کر سکتے ہو, لیکن جیسے اس کو شعور آ جائے اسے واپس کر دو. ساتویں بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی, اوفوا الکیل, انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو, بالقسط, انصاف کے ساتھ. آج انصاف غائب ہے, لوگ ڈنڈی مارتے ہیں بٹخروں میں, ناپ تول میں, میزرمنٹ میں ڈنڈی مارتے ہیں, اور جہاں سے امانت خیانت میں تبدیل ہوگی, کیونکہ یہ انصاف امانت ہے. امانت اٹھ جائے گی وہاں خیانت اپنی جگہ جمائے گی اور اسی وقت سے آپ قیامت کے منتظر ہو جائیے. جب امانت اٹھ گئی تو قیامت کے انتظار میں رہیے, فانتظری الساعہ, قیامت کے انتظار میں رہیے. آج اس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اسی ماحول میں ہم جی رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتے, کسی بھی جان کو اللہ رب العالمین اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا. جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو. کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھنے کی طاقت ہے بیٹھ کے پڑھو, لیٹ کر پڑھو مگر پڑھو. اپنے آپ پر تکلیف شاق گزرنے والی حرکتیں انجام نہ دو. کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تکلف کرتے ہیں وہ تکلیف میں رہتے ہیں, اور جو لوگ تکلف نہیں کرتے ہیں وہ راحت میں رہتے ہیں. تو تکلف برطرف کیجیے, تکلف چھوڑیے. اللہ نے جتنی طاقت دیا اتنی اللہ کی عبادت کرو, طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو. تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے بقدر مکلف کیا ہے, اور اللہ نے کہا جب بات کرو تو انصاف کی کہو, خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. آج لوگ چہرہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں, جانبداری اختیار کرتے ہیں, رشتہ دار ہے تو اس کا پکش لیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر غیر رشتہ دار ہے تو اس کو کچل دینا چاہتے ہیں. اس سے اجتناب کرو. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, جب بھی بات کہو تو عدل کے ساتھ بات کرو, عدل کے ساتھ. اور عدل یہ ہے کہ ہمارا قریبی بھی ہو, ہمارا بھائی بھی ہو, باپ بھی ہو, تو ہم اس کا چہرہ نہ دیکھیں, وہاں انصاف دیکھیں, حق دیکھیں. یہ عدل ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ قریبی ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ رب العالمین کے عہد کو, اس کے پیمان کو پورا کرو. اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیتیں سنا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی لعلکم تذکرون. پہلا جملہ کیا تھا؟ لعلکم تعقلون. دوسرا ختم ہو رہا ہے دوسری آیت لعلکم تذکرون. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی میرا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کی اتباع کرو, یعنی ان باتوں پر عمل کرنا میرا راستہ ہے, اس پر عمل کرو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, اور اسی طرح سے ظاہری اور پوشیدہ فحش چیزوں اور بے حیائی چیزوں کے قریب نہ جاؤ, ناحق کسی کا قتل نہ کرو, یتیم کا مال نہ کھاؤ, اور اسی طرح سے ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو. ایسے ہی جب بات کہو تو عدل کے ساتھ بات کہو, اگرچہ کوئی قریبی ہی سامنے کیوں نہ کھڑا ہو. اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ سارا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ سب میرا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, میرا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, پگڈنڈیوں کی مختلف راہوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اس لیے کہ اگر ان پگڈنڈیوں پر جاؤ گے تو تمہیں راستے سے بھٹکا دیں گے, تمہیں فرقوں میں بانٹ دیں گے. ذالکم وصاکم بہ, اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے لعلکم تتقون. تیسری آیت میں ہے
لعلکم تتقون. ان تینوں آیتوں میں آخر میں ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ. کیا مطلب ہے وصیت کا؟ وصیت اللہ تعالیٰ کی، یہاں وصیت سے مراد شرعی وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شرعی وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ امر واجب اور ضروری ہے، یعنی اس کا بجا لانا واجب اور ضروری ہے. شرعی وصیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بجا لانا واجب اور ضروری ہے. جس سے بچنے کے لیے کہا گیا اس سے بچو، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کرو. یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری. ذالکم وصاکم. اور جو میں نے غور کرانے کی کوشش کی ہے وہ یہ، پہلی آیت میں کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، دوسری میں ہے لعلکم تذکرون، تیسری میں ہے لعلکم تتقون. انسان پر جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے. لعلکم تعقلون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے، تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو آدمی سوچتا ہے، یہ باتیں سوچتا ہے. بھائی کیوں بچوں کو قتل کرنا؟ کیوں اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا؟ اسی طرح سے ہم فاحش یا بے حیائی کے قریب کیوں جائیں؟ آدمی سوچ میں پڑتا ہے. جب ان باتوں پر ان سے رکتا ہے تو اس کا مطلب اس نے نصیحت حاصل کر لیا، لعلکم تذکرون ہو گیا. جب نصیحت حاصل کر لیا، عمل کرنا شروع کر دیا تو متقی ہو گیا، لعلکم تتقون. کیا بہترین انداز ہے اللہ رب العالمین کے سمجھانے کا. لعلکم تعقلون، لعلکم تذکرون، لعلکم تتقون. تعقلون، تذکرون، تتقون. پہلے سمجھو، نصیحت حاصل کر لو، متقی بن جاؤ. آج ہم لوگ سب سے پہلے متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نہ تو کسی علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہ پڑھنا سیکھتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلح پر ڈھکیل دینا چاہتے ہیں، ممبر پر چڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے رہتے ہیں، فتوی بازی میں لگنا چاہتے ہیں. ہم مرحلہ ہے اس کا، تعقلون، تذکرون، پھر تتقون ہے، پھر تتقون ہے. وجعلنا للمتقین اماما. متقیوں کے امام کب بنیں گے آپ؟ پہلے تعقلون اور تذکرون حاصل کر لو، اس کے بعد تتقون بنیں گے آپ. اور جب متقی بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا انعام رکھا ہے؟ اعدت للمتقین. جنت تیار کر رکھی اللہ رب العالمین. اعدت للمتقین. آخری بات اس باب کی جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. اس میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع جھلک رہی ہے. آپ نبی ہیں اور ایک امتی کو اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے ہیں. نبی، افضل آدمی مفضول آدمی کو اپنی سواری پر. آج کا پی ایم اپنے چپراسی کو کبھی گاڑی پر نہیں بٹھاتا ہوگا، کبھی گاڑی پر نہیں بٹھاتا، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. نہ ناز، نہ نخرہ، نہ نزاکت، سادے گودے آدمی ہے بالکل. کس پر سوار ہے؟ گدھے پر سوار ہے. بی ایم ڈبلیو کاروں پر نہیں، گدھے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، تواضع اس سے جھلکتی ہے، اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ گدھے کی سواری جائز. دوسری بات یہ ہے کہ سواری کے پیچھے کسی کو، اپنے پیچھے کسی کو گاڑی پر بٹھانا بھی جائز، بٹھانا بھی جائز. اللہ کے رسول کا اس سے بڑا پن ظاہر ہو رہا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ نبی ہیں، امتی سے سوال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عالم اپنے شاگردوں سے پوچھ سکتا ہے. یہ نہ کہے کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں، میں کیوں جاؤں اس سے پوچھنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکھانے کا ایک طریقہ بھی تھا اپنی امت کو، اور سکھانے میں بھی ایک اور مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر کسی کو خاص بھی کر لیتے تھے سکھانے میں. یا حضرت معاذ بن جبل کو خاص کیا سکھانے میں، ورنہ آپ تو پوری امت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. معاذ بن جبل ہی کو اکیلے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو معاذ بن جبل سے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟
ایک دوسرے کا دوسرے پر کیا حق ہے جانتے ہو؟ معاذ بن جبل نے کہا میں مفتی اعظم ہوں، میں سب سے پہلے جواب دے دیتا ہوں، ایسے کہا نہیں۔ معاذ بن جبل کہتے قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا چھوٹا منہ بڑی بات اگر کہنے جاؤں تو بات بگڑ جائے گی، اس لیے سیدھے کہا اگر علم نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ورسولہ اعلم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وفات پا گئے۔ اب اگر ہمیں کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اعلم یا واللہ اعلم۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ ہم اجتہاد کرنے کی کوشش میں نہ لگ جائیں، ہم کہہ دیں واللہ اعلم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنے موت کے وقت میں رو رہے تھے، جبکہ پوری زندگی حدیث کا درس دیتے دیتے گزر گئی، پوری زندگی۔ ان کے شاگرد پوچھنے لگے کہ امام صاحب آپ اتنے بڑے امام ہیں، پوری زندگی آپ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزار دیے، آپ اپنے موت کے وقت رو رہے ہیں؟ مرض الموت میں جب مبتلا ہوئے تو رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 مسئلے آئے، 40 مسئلے، میں نے 36 کا جواب تو یہ کہہ کر کے دے دیا واللہ اعلم، 4 کا جواب میں نے دے دیا ہے اجتہاد کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ۔ اس کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ اس 4 کے بارے میں پکڑ نہ لے۔ 36 کے بارے میں تو کنفرم جواب دیا واللہ اعلم، اللہ کے حوالے علم کو کر دیا، اور یہ اللہ کے حوالے علم کا کرنا آدھا علم ہے، اللہ کے حوالے علم کو کرنا آدھا علم ہے۔ تو میں نے 36 کا جواب تو صحیح دیا واللہ اعلم کہہ کر کے، لیکن 4 کے بارے میں جواب دیا ہوں، اس کے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ پکڑ نہ لے۔ آج ہم ہزاروں مسئلے ایسے بیان کرتے رہتے ہیں اپنا بڑا پن ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو علامہ فہامہ مفتی صاحب بتانے کے لیے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی ڈر نہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتے، خوف کر رہے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، خوف کر رہے ہیں۔ تو واللہ عالم کہنا یہ آدھا علم ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ واللہ اعلم بالصواب بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ دیں گے واللہ اعلم، یہ نہیں کہ اس میں ہم گھسیٹنا شروع کر دیں، نہیں، واللہ اعلم۔ تو معاذ بن جبل نے جب اللہ کے رسول زندہ تھے تو کیا کہا؟ اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آج ہم یہ نہیں کہیں گے، اگر ہم سے پوچھا جائے نہیں معلوم ہے تو کہیں گے واللہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کو نہیں معلوم ہے تو آپ نے جواب دیا، قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ کہ اسی کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وحق العباد علی اللہ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی توحید پر آ جائیں، اللہ ہی کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہ دے، اللہ یعذب ان بندوں کو عذاب نہ دے من لا یشرک بہ شیئا جس نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، یہ بات جب سنے معاذ بن جبل خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول کیا لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں، جا کر کے بتا نہ دوں، لوگوں کے اندر اعلان نہ کر دوں میں کہ اگر تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، شرک نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، کیا میں لوگوں میں اعلان نہ کر دوں؟ قال لا تبشرهم، معاذ بن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں بشارت مت دو، فیتکلوا اگر تم بشارت دے دو گے تو اسی پر وہ بھروسہ کر لیں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر کے کتمان علم کا جرم نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ علم کیا ہے؟ امانت ہے اور امانت کو پھیلانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں انہیں بشارت مت دو، اگر بشارت دے دو گے بتا دو گے انہیں تو لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کر کے کیا علم کو چھپانے کا جرم نہیں کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو ثابت ہو رہا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو منع کیا تھا کچھ حکمت کے پیش نظر منع کیا تھا کہ لوگ جب اس وقت عبادت میں پختہ نہیں تھے، جب عبادت میں پختہ ہو گئے تو یہ باتیں عام کی گئیں، اس لیے حکمت کے تحت منع کیا تھا۔ تو نبی کو یہ اختیار ہے
کب کون سی چیز کس کو بتانا چاہیے وہ بہتر جانتا ہے. نبی کے اندر یہ صلاحیت تھی، کب کہاں کس کو علم دینا ہے وہ بہتر جانتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے چھپانے کے مجرم نہیں ہوئے. تو یہ حدیث جو ہے حضرت معاذ بن جبل والی حدیث، اس حدیث کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہیں سے حضرت معاذ کی بھی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ علم سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو منتخب فرمایا، کسی اور کو منتخب نہیں کیا. اور معاذ بن جبل کان من علماء الصحابہ، علماء الصحابہ، معاذ بن جبل صحابہ کے بڑے علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے اگر کوئی تھے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے تھے. تو معاذ بن جبل کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو خاص کیا علم سکھانے کے لیے. اسی طرح سے اس حدیث سے توحید کی اہمیت اور عظمت پر بھی خوب روشنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی شخص توحید پر مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب نہیں دے گا. اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. تو یہ باتیں ہیں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید تمام عبادات کی بنیاد ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ ساری دلیلیں بیان فرمائی ہیں. خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ توحید تمام عبادات کی جڑ ہے. طاغوت کا انکار جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم موحد نہیں ہو سکتے ہیں. اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. عام طور پر اسے ہم شیطان بھی کہیں، یعنی طاغوت کے معنی شیطان بھی ہم کہہ سکتے ہیں. بت، مورتی اور جتنے بھی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے وہ سب کے سب طاغوت کے اندر آتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی نفسانی خواہشات بھی طاغوت میں شمار کیے جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتیں جو آئی ہیں ان کا بھی اس کے اندر تذکرہ آیا، اور مختلف آیات سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو بیان فرمایا. اب ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے، یا ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر توحید کو شامل کریں. بغیر توحید کے شامل کی ہوئی ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. اور توحید کا معنی ہے افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ یا بعبادتی، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں تنہا جاننا، یہ توحید ہے. اس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. اور توحید الوہیت کی سب سے زیادہ باتیں اس کتاب کے اندر آئیں گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی یہ کتاب کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کی دوسری مجلس ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی عبادت میں مخلص بنائے اور اپنی عبادتوں کے اندر ریا اور نمود سے ہماری حفاظت فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے اس مجلس کو کفارے سیئات اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کی بیٹھک کو قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کی دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. Allah